اسیر کا سائل ہوں، محتاج کو داتا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ تمام تعریف و توصیف و کبریائی و بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو امت محمدیہ میں پیدا ہونے کا شرف بخشا۔ انگن درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ سب کے ذات مقدسہ پر، جنہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے کی خاطر بے شمار تکالیف برداشت کیے۔ محترم حاضرین جمعہ، اس جمعہ کی مناسبت سے جو موضوع متعین کیا گیا ہے، موضوع ہے بے حیائی اور فحاشی۔ اللہ سے دعا کریں جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آئے، اللہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معاشرے کے اندر فحاشی، بے حیائی، بدتمیزی جس انداز سے پھیل رہی ہے، ہر کوئی جانتا ہے، ہر کوئی اسے ناپسند کر رہا ہے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہمارے معاشرے سے، ہمارے علاقے سے یہ بے حیائی، فحاشی، یہ ننگا پن، ناچ گانے، یہ تمام کی تمام چیزیں ختم ہو جائے۔ ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے یہ چیزیں ختم ہو جائے، لیکن دن بہ دن ان چیزوں کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ایسی بے حیائیاں اور ایسی فحاشیاں عام ہو رہی ہے، یہاں تک کہ وہ ہمارے گھروں کے اندر، خاندانوں کے اندر اس حد تک پھیل گئی ہے جس کو بچانا یا اپنے آپ کو بچانا اس کے اندر ناممکن سا نظر آتا ہے۔ آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، ابن ماجہ کی روایت ہے، بڑے بڑے 4 صحابہ کرام نے نقل کیا، حضرت ابن عمر، ابن عباس، حضرت بریدہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اجمعین بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے فحاشی، بے حیائی کس طرح عام ہوگی، اور اسی کے ساتھ ساتھ آنے والے زمانے کے اندر کیسے کیسے عذابات آئیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے پیش کیا اور کہا، اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن، اے میرے صحابہ، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب آنے والے زمانے کے اندر کچھ فتنے، بے حیائیاں اور ایسے بڑے بڑے گناہ آئیں گے جس کے سبب اللہ تعالیٰ انسانوں کو بڑے بڑے گناہوں کے اندر، عذابات کے اندر مبتلا کرے گا، ہلاک و برباد کرے گا۔ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، نبی پاک نے دعا کی اور کہا کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے میرے صحابہ اکرام کی جماعت، اللہ آپ کو ان برائیوں سے، بے حیائیوں سے محفوظ رکھے۔ تو صحابہ اکرام کا زمانہ، ایسی بے حیائی جو آج ہمارے اندر ہو رہی ہے، وہ زمانہ محفوظ تھا، اور جو عذابات ہمارے اندر آ رہے ہیں یہ فحاشی اور بے حیائی کے نتیجے میں صحابہ اکرام محفوظ تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان فتنوں سے، ان بے حیائیوں سے اللہ آپ کو محفوظ رکھے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بہا الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التی لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا۔ حدیث کے الفاظ ہے، قیامت کے قریب آنے والے زمانے کے اندر فحاشی، بے حیائی، ننگاپن، ناچ گانے، یہ اتنے عام ہو جائیں گے، اتنے عام ہو جائیں گے کہ لوگ اس کا اعلان کریں گے۔ لوگ اسے کیا کریں گے؟ اعلان کریں گے۔ حتی یعلنوا بہا، فحاشی اتنی عام ہو جائے گی، اتنی عام ہو جائے گی
کہ لوگ اس کا اعلان کر رہے ہوں گے, اعلان کیا جائے گا فحاشی کا. آج آپ یہاں سے اپنے گھر جائیں اور گھر سے آپ بازار ہوتے ہوئے مسجد کو آئیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا کے اندر کتنی فحاشی عام ہو چکی ہے. فلم نکلنے سے پہلے اس کا اعلان, کوئی انسان کوئی برا کام کرنے سے پہلے سوشل میڈیا کے اندر ڈال کے اس کا اعلان کر رہا ہے. کوئی زناکاری کر کے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا اعلان کر رہا ہے, بڑے دھوم دھام سے اعلان کر رہے ہیں. فحاشی اتنی عام ہو جائے گی. اور اس سے بڑھ کر فحاشی کیا ہو سکتی ہے, اس سے بڑھ کر فحاشی کیا ہو سکتی ہے, گھر کے اندر ماں باپ بہو سامنے ہے, جوان بیٹا سامنے ہے, جوان بیٹیاں سامنے ہے, باپ ٹی وی کھول کے دیکھ رہا ہے اور ننگا ناچ ہو رہا ہے اور سارے کے سارے ایک ہی روم میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. اس سے بڑھ کر فحاشی اور کیا ہو سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ معاشرے کے سب سے ذلیل لوگ ہیں. اور بعض ایسے گھرانے کے لوگ, میں غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں, اپنے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. فلم آنے والی ہے, رمضان کے روزے رہے اور انسان کا ذہن تھک چکا ہے, تفریح کے لیے باہر نکلتے ہیں عید کے دن. معلوم پڑا کہ فلم اسٹار ایک فلم نکالنے والا ہے, یہاں پر نماز پڑھا, قبرستان میں جا کر اپنے لواحقین کے لیے دعا کیا اور کچھ چھوٹا موٹا کھا لیا اور اپنے تمام خاندان والوں کے ساتھ, جوان بہن بیٹیوں کے ساتھ, بیٹوں کے ساتھ لے کر فلم شو میں گیا اور جا کر وہ فلم دیکھ رہا ہے. ساتھ میں جوان بیٹی بیٹی بھی ہے, بازو میں آپ کی جوان بہو بیٹی بھی ہے اور سسرا سب کی نیابت کرتے ہوئے ذمہ داری کے ساتھ سب کو لے کر آ رہا ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے جو اسکرین پہ دکھایا جاتا ہے. میرے بھائیو, اللہ کے نبی نے کہا کہ جب یہ فحاشی عام ہو جائے گی, اتنی عام ہو جائے گی, اور اس سے بڑھ کے اور فحاشی کیا ہوگی کہ ماں باپ کے سامنے بچے پیار و محبت کا اظہار کر رہے ہیں. بچیاں آ کر ماں کے سامنے, باپ کے سامنے مرنے کا اعلان کرتی ہے, دھمکیاں دیتی ہے, میں فلاں سے شادی کرنے والی ہوں, میں فلاں سے شادی کرنے والا ہوں, میں فلاں سے شادی کرنے والی ہوں, میں اس سے پیار کرنے والی ہوں. اس سے بڑھ کر بدتمیزی اور بے حیائی کیا ہو سکتی ہے میرے بھائیو. آپ غور کریں, آپ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بہا الا فشا فیہم الطاعون. جب فحاشی اس حد تک آگے بڑھ جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو طاعون کے ذریعے سے اور بڑی بڑی مہلک بیماریوں سے ہلاک و برباد کر دے گا, جس کی بنا پر آئے دن جیسے آپ واٹس ایپ کھولتے گئے, فیس بک کھولتے گئے, کوئی رنگ کی گھنٹی بجتی ہے, ڈر لگ رہا ہے کہ کس کی موت کا اعلان ہونے والا ہے, کس کی موت ہونے والی ہے. جوان, بوڑھے, بچے, عورتیں سب جا رہے ہیں. اب غور کریں میرے بھائیوں, یہ سوچنے کا مقام ہے. ہر منٹ کے اندر کسی نہ کسی کی موت واقع ہو رہی ہے. نہ جانے میرا اور آپ کا نمبر کتنے منٹ کے بعد, کتنے سال کے بعد, کتنے ہفتوں کے بعد آنے والا ہے. میرے سامنے ابھی کتنے یہاں پر لوگ ہیں جو ان کے بعد میری موت آنے والی ہے. موت کا وقت طے نہیں ہے, لیکن مرنے سے پہلے اپنے اعمال کو سدھار لے میرے بھائیوں. اللہ تعالیٰ کسی کو موقع نہیں دے گا. بڑے بڑے لوگ علماء جا رہے ہیں, بڑے بڑے فلم اسٹار نکل رہے ہیں, جن کی زندگی کو دیکھ کر آج کا نوجوان رشک کر رہا ہے, کاش کی زندگی مجھے مل جائے, کاش کی زندگی مجھے مل جائے. لیکن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے مطابق نعمتیں نوازا ہے, لیکن لینے کا وقت طے ہے. اسی لیے مرنے سے پہلے اپنے تمام کے تمام اعمال کا جائزہ لے لیں. میرے بھائیو, اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا یہ فحاشی کیسے بڑھی اور یہ فحاشی میرے اور آپ کے گھر تک کیسے پہنچی. تھوڑا آپ اس کے اوپر غور کریں. آج ہم غور نہیں کرتے ہیں حالات کیسے بگڑ رہے ہیں اور حالات کے اندر تبدیلی کیسے آ رہی ہے, ہم سوچنا چھوڑ دیے ہیں. آج سے تقریباً 100 سال پہلے, 150 سال پہلے کی بات لے لیجیے آپ, جب زمانہ ترقی کر رہا تھا, بڑے بڑے فیکٹری اور کارخانے ایجاد میں آ رہے تھے, وسائل کم تھے, کارخانوں میں کام کرنے والے مردوں کے ہاتھ کم پڑ رہے تھے, مزدور کم پڑ رہے تھے. آج سے 100 سال پہلے کی بات ہے میرے.
اور اس زمانے کے اندر آپ جانتے ہیں ہمارے جو بڑے بڑے بوڑھے تھے, جو بوڑھیاں عورتیں تھیں, ان کا کیا عالم تھا. اگر کوئی یہاں سے گزر رہا ہے تو اپنے گھر میں داخل ہو جایا کرتے تھے. کیوں؟ ان کو اس بات کا احساس تھا, اور نبی نے خود کہا ہے کہ جس سڑک پہ مرد چل کر آ رہے ہیں آپ کو سائڈ سے چلنا ہوگا. یہ نبی کا فرمان. یہ بڑی بڑی ہماری عورتیں اس کا اہتمام کیا کرتی تھی. معاشرے کے اندر آج سے 100 سال 150 سال پہلے کی بات لے لیجیے آپ, یہ مسلم عورتیں اور مسلم خواتین بڑی باپردہ ہوا کرتی تھی, پاک ہوا کرتی تھی, اور زنا کرنے والی عورتیں کوئی غیر قوم کی ہوا کرتی تھی, باجارن ہوا کرتی, ناچنے والی عورتیں کوئی اور قوم کی ہوا کرتی تھی. لیکن مسلمان عورتیں اس زمانے میں باعزت ہوا کرتی تھی. یہودیوں نے سوچا بڑے بڑے کارخانے ہم یہاں پر ایجاد کر رہے ہیں, کام کرنے کے لیے ہاتھ کم پڑ رہے ہیں, مزدور کم پڑ رہے ہیں, نوجوان کم کر رہے ہیں, کیا کیا جائے؟ کہا کہ ایک تیر میں 2 نشانہ کریں گے. کیا کریں گے؟ ایک تیر میں 2 نشانہ کیا جائے گا. آپ غور کریں, مثال کے طور پر آپ غور کریں, کوئی میرے اور آپ کے گھر آ کر کوئی یہ کہے کہ بھائی آپ کے گھر پہ بچی جوان ہو چکی ہے, 18-20 سال کی ہو چکی ہے, آپ اپنی بچی کو میرے گھر بھیجے, میں اسے مہینہ 5,000 روپے دوں. کتنے دوں گا؟ مہینہ 5,000 دوں گا. بس اس کا کچھ کام نہیں ہوگا, اس کے کپڑے اترواؤں گا, آدھے کپڑے پہنا کر میرے کارخانے کے بعد ٹھہرا دوں گا. کیا آپ اپنی بچیوں کو بھیجیں گے؟ پوچھنے والے کی کیا حاصل کریں گے آپ؟ یہ لوگ میرے اور آپ کے گھر نہیں آئے, قسم خدا کی میرے اور آپ کے گھر نہیں آئے وہ لوگ مانگنے کے لیے. آپ اپنی بچیوں کو بھیجیں, 10,000 روپے دوں گا, 15,000 دوں گا, آپ اپنی بچیوں کو بھیجیں میرے پاس, تاکہ وہ ہمارے کارخانے کے اندر, ہمارے شاپنگ مال کے اندر, میرے میڈیکل کے اندر, میرے بڑے شاپنگ مال کے اندر آپ کی بچیوں کو آدھے کپڑے پہنا کر ٹھہراؤں گا. کوئی نہیں آیا آپ کے پاس. انہوں نے چال رچی, سب سے پہلا اعلان کیا مساوات مرد و زن. کیا کہا؟ مساوات مرد و زن. یہ جو اسلام ہے, یہ جو مسلمان جس کو فالو کرتے گئے, یہ مسلمان کی عورتوں کو اسلام قید کر کے رکھا ہے, ان کو باندھ کے رکھا ہے. مسلمان کی عورتوں کو آزادی دینا چاہیے, لیکن اس زمانے کی عورتیں بڑی پاک ہوا کرتی تھی, ان کے جھانسے میں نہ آئی. پھر ایک اور اعلان کیا گیا, آزادی نسواں. آپ اپنی بچیوں کو آزاد کریں, جس طرح مرد باہر نکلتا ہے, پارٹی کرتا ہے, باہر جاتا ہے, تفریح کے لیے جاتا ہے, دوستوں میں جاتا ہے, یہاں وہاں بیٹھ کے کھاتا ہے, یہ حق عورتوں کو بھی ملنا چاہیے. لیکن اسلام نے عورتوں کو قید کر کے رکھا ہے. میرے اور آپ کی گھر کی عورتوں کے کان کھڑے ہو گئے. بولنے کی بات تو صحیح ہے, ہمارے مرد تو باہر جاتے گئے, باہر شباب و کباب کے مزے لیتے گئے, اور ہم یہاں پر گھر میں بیٹھی بھی گئے, 4 دیواری میں بیٹھی بھی گئے, اور مرد کے نیچے رہنا پڑتا ہے. باہر نکلنے کوئی تصور نہیں تھا باہر کے خواتین کے اندر. آپ غور کریں میرے بھائیوں. لیکن تبدیلی نہ آئی, تبدیلی ذرا بھی نہ آئی. اس کے بعد بڑی پلاننگ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ فلم انڈسٹری قائم کیا. اس کے اندر سب سے پہلی اپنی عورتوں کو آگے بڑھایا. دیکھ رہے تھے معاشرے کے اندر یہ مسلمان نبی کی امتی کہنے والے جہیز کے نام پہ اپنی عورتوں کو مار رہے تھے, جہیز کے نام پہ طلاق لے رہے تھے, جہیز کے نام پہ اپنی بچیوں کو, اپنی بہوؤں کو یہ زندہ جلا رہے تھے. جہیز کے نام پر کئی عورتیں شادی ہونے کے بعد پھانسی کے تختے پہ لٹک رہی تھی. یہ سارے معاملات یہ مسلم خواتین بھی دیکھ رہے تھے اور غیر مسلم بھی دیکھ رہے تھے. ان کو موقع ملا کہ ایسا معاملہ چل رہا ہے تو ان کو ایک مواد ملا, کہا کہ فلم اسٹارٹ کریں گے, ٹی وی ایجاد کیا گیا, کہا کہ ہم کو مسلمانوں کی عورتوں کو ٹارگٹ کرنا ہے, مسلمانوں کی عورتوں کو ٹارگٹ کرنا ہے, ہمیں ان کی خواتین کو باہر نکالنا ہے. 1-2 فلم کی سٹوری ایسے لکھی گئی ہمارے خواتین کے سامنے, ہمارے خواتین کے سامنے ایک عورت فلم ادا کر رہی ہے, لیڈ رول ادا کر رہی ہے, اس کے گھر والے اس کو نکالتے گئے, شوہر مار کے نکالتا گئے, ساس بہو سے مار کے نکالتی گئے, جو کرنا ہے کرتی گئے.
یہ عورت جوان ہوتے ہوئے باہر نکلتی ہے, چھوٹا موٹا کورس کرتی ہے, بڑے کارخانے میں بڑے بینک میں وہاں جا کے کچھ نوکری کرتی ہے اور شان سے زندگی جی کر اپنے شوہر کو دکھاتی ہے, اور یہاں تک کہ شوہر سے بڑی مالدار بن جاتی ہے. یہ ایک فلم اسٹوری ہمارے سامنے پیش کی گئی. میرے اور آپ کے گھر کی نوجوان خواتین دیکھی, ان کے کان کھڑے ہونے لگے. کہا خواتین ایسے بھی کر سکتی ہے, ایسے بھی کر سکتی ہے. پھر اس کے بعد ایک اور ہتھ کنڈا, ایک اور فلم اسٹوری لکھی گئی. کہا گیا کہ کالج کے اندر خواتین آئیں گی پڑھنے کے لیے, ہمارے کارخانے کے اندر اگر کام کرنا ہوگا تو یہ کالج ہے, یونیورسٹی ہے, یہاں پر پڑھنا ہوگا, یہ تعلیم ہے, اتنا نصاب ان کو پڑھنا ہوگا, اتنا نصاب پڑھے گی تو ہمارے کارخانے میں اسے جاب ملے گی. کیا ملے گی؟ جاب ملے گی اسے. ایک فلم اس کے اوپر نکالی گئی, دیکھ رہے ہیں, اور یہ 3-4 سال کا جاب تھا, یہ کورس تھا, یہ خواتین کر رہی ہے, اور بیچ میں فلم اسٹوری کے اندر ہمارے خواتین کے کان کھڑے کر دیے گئے. بازو بچہ بیٹھا ہوا ہے اور یہاں پر نوجوان لڑکی بیٹھی بھی ہے, پڑھ رہے ہیں, ایک دوسرے سے محبت آگے بڑھ رہی ہے, پارٹیاں کر رہے ہیں, ویلنٹائن کے نام پہ قیمتی تحائف پیش کر رہے ہیں. یہ خواتین آگے بڑھ رہی ہے. آپ غور کریں, انسانی فطرت ہے, جیسے انسان بالغ ہوا, مرد ہو یا عورت, اللہ اس کے اندر شہوانی تڑپ رکھا ہے. ایک مرد خاتون کو دیکھتا ہے تو اپنے ذہن کے اعتبار سے اندھا ہو جاتا ہے, اور خاتون بھی جب مرد کو دیکھتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ فطرت رکھا ہے انسان کے اندر, چونکہ بھوک بڑھ جاتی ہے انسان کی. وہاں پر اللہ کے نبی نے کہا جیسے آپ کے بچے اور بچیاں بالغ ہو جائے ان کے شادی کر دیا کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط قدم اٹھا دے اور زنا کرنے میں کیوں نہ پڑ جائے. اب غور کرے, نوجوان بچہ اور نوجوان بچی جب ایک بینچ کے اوپر بیٹھ کے پڑھ رہے ہوں گے, تعلیم حاصل کر رہے ہوں گے, اور تعلیم دینے والی نوجوان لڑکیاں, نوجوان مرد حضرات آپ کے سامنے آئیں گے, اور آپس میں پیار و محبت کا اظہار ہوگا, اور باہر جب نکل جائیں گے تو وہاں پر پارکوں میں جا رہے ہیں, اور کئی ایسی مغلظات فلموں کے اندر بتائی گئی. میرے اور آپ کے گھر کی خواتین اسے دیکھ کے فالو کرنے لگی. اب غور کریں میرے بھائیوں, پھر یہی خواتین آگے بڑھ کر ایک اور فلم اسٹوری لکھی گئی ہماری خواتین کو بگاڑنے کے لیے. جب آگے بڑھی, پارٹ 2 نکالا گیا. پارٹ 2 کے اندر یہ رکھا گیا کہ جب یہ دونوں پیار و محبت میں آگے بڑھے, زنا کرنا شروع کیا, ڈیٹنگ کرنے لگے, چھپ چھپ کے ملنے لگے, آپس میں شادی کا انہوں نے وعدہ کیا, ماں باپ نے انکار کر دیا, تو ماں باپ اور سماج سے لڑ کر ان لوگوں نے آگے بڑھا اور اپنا سر اونچا کر کر ماں باپ کو نیچے کر کے شادی کر لیا. اور ہندوستان کے اندر ایک اور اپنے زبردستی سے کیا کر دیا گیا, ایک قانون لکھوا دیا گیا, کیا کورٹ میرج. آپ کی بچی 18 سال کی ہو گئی نا, باپ کی بھی اوقات نے روکنے کے لیے اسے, کیوں؟ بالغ ہوتے ہی وہ کورٹ میں جا کر اپنی من پسند سے, چاہے ہندو سے کرے, کافر سے کرے, عیسائی سے کرے, یہودی سے کرے, اس کو اختیار رہتا ہے. اور یہ قانون نکلنے کے بعد ایک اور فلم اسٹوری ہمارے سامنے لکھی گئی اور بتایا گیا, ماں باپ روکنے کے لیے آتے ہیں, اور بچی کہتی ہے کہ میں 18 سال کی بن چکی ہوں, مجھے اختیار ہے, اور ہندوستان کا قانون ہے, اور ماں باپ, جوان بچے, جوان بھائی اس کے موجود ہے, ان کا سر نیچا کر کے, ان کو حقارت میں ڈال کر, جس سے وہ محبت کرتی ہے, نہ دین دھرم اس کا ہے, نہ اخلاق اس کے اچھے ہے, ان کو رسوا کر کے ان کے سامنے اپنے سر کو بلند کرتے ہوئے ایک محبت کی تاریخ لکھتی ہے. یہ خواتین, میری اور آپ کے گھر کی خواتین, یہ سب دیکھ رہی تھی, ان کے کان کھڑے ہونے لگے. اور اس کے بعد فیشن کے نام پر ہر ایک فیشن نوجوانوں کو بگاڑنے کے لیے, ہاتھ پہ لکھا گیا لور کا نام محبت کے ذریعے, بڑی بڑی کٹنگیں نکالی گئی, آدھے پھٹے کپڑے پہنے گئے, چڈیاں باہر نکلنے لگی. یہ ساری چیزیں مسلمان فالو کرنے لگے. کون؟ یہ مسلمان, نبی کا امتی, اپنے آپ کو نبی کا امتی کہنے والا. یہ معاملہ ایسے ہی آگے نہیں بڑھا اور آگے بڑھنے لگا. اس کے بعد میری اور آپ کی خواتین کے اندر اور پورا ذہن ایسا بنا دیا گیا, ہمارے ماں باپ نے بھی دیکھ لیا کہ
کہ کل کے دن اگر ہماری بچی کو شوہر چھوڑ دے گا تو کیا کرے گی بیچاری وہ؟ اسے چھوٹی موٹی نوکری دلا دیں، جاب کرائیں گے، اسے کورس کرا دیں گے. ان کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہے، انہیں اس بات کا یقین ہے کہ شادی ہونے کے بعد میرا داماد میری بچی کو چھوڑے گا تو میری بچی کیا کرے گی؟ باہر آئے گی، جاب کرے گی اور کیا کرے گی؟ اللہ کے نبی نے یہاں پر اسے الٹرنیٹ ایک قانون بتایا، جیسے نکاح ٹوٹ جائے، طلاق ہو جائے، بیوہ ہو جائے، اسی دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو حکم دیا کرتے تھے کہ جاؤ اس عورت کو اپنی نکاح میں لے لو، جاؤ اس عورت کو اپنی نکاح میں لے لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے. جنگ بدر میں کئی صحابہ، جنگ احد میں کئی صحابہ اکرام انتقال کر گئے، کہا کہ فلاں فلاں صحابہ انتقال کر گئے. نبی پاک کہتے ہیں کہ ان کی بیواؤں سے شادی کون کرے گا؟ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور خود اللہ کے نبی نے وہاں پر بیوہ عورتوں کو اپنے نکاح میں لے کر یہ اعلان کیا، جہاں جہاں جس جس گھر کے اندر بیوہ عورتیں گئے، مطلقہ عورتیں گئے، طلاق دے دیا گیا گئے، خلا لے لیا گیا گئے، اللہ کے نبی نے صحابہ کو اسی دن اعلان کر دیا. جاب یہ کہیں تصور نہیں ہے، اور جا کے نوکری کرنا، غیروں کے سامنے بیٹھنا، اپنے حسن کا اظہار کرنا، یہ کہیں بھی نہیں ہے حدیث کے. لیکن ہم نے یہ مسلمان کون؟ مسلمان گھر کے خواتین، مسلمان گھر کے بچے بچیاں یہ کام کر رہے گئے اور فخر کرتے گئے میری بچی کو فلاں نوکری ملی ہے، فلاں جگہ فلاں کارخانے میں. کیا جواب دیں گے اللہ کے پاس؟ آپ غور کریں. آپ اپنی پوری جائیداد آپ کہاں پہ گزار رہے گئے؟ اپنے بچے اور بچیوں کو آگے بڑھانے کے لیے. اور کبھی کسی نے اپنی بچیوں کے بارے میں یہ نہیں سوچا. الحمدللہ یہاں پر شیخ محترم گئے، کسی نے سوچا ہے کہ ہم اپنی چھوٹی بچوں کو بھیجیں گے قرآن کی تعلیم حاصل کریں؟ کسی نے سوچا ہے؟ آپ غور کریں، لاکھ روپے خرچہ کریں گے کورس دینے کے لیے، اور یہاں پر مسجد کے امام صاحب کو ایک 100-200 روپے دے کر اپنے بچے کو تعلیم کے لیے بھیجنا ہمارا گوار نہیں ہے. اور کیا کہتے؟ تنخواہ نہیں مل رہی کیا؟ یہ میرے اور آپ کے الفاظ ہے، زبان سے نکلنے والے الفاظ. قرآن کی تعلیم اتنی ہمارے پاس نیچے گر چکی ہے، معمولی ڈرائیونگ سیکھنے کے لیے اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، کورس کے لیے مہینہ 5000 روپے اپنے بچے کو سکھاؤ. جب تعلیم کی بات آتی ہے، قرآن کی بات آتی ہے، تو کیوں تنخواہ نہیں دے رہے ان کو؟ صحابہ لیے تھے کیا؟ نبی لیے تھے کیا؟ غور کریں میرے بھائیوں، یہ میرا اور آپ کا المیہ ہے اور آگے بڑھا، میرا اور آپ کا معاشرہ اور آگے بڑھا. اور آج ایسی حالت بگڑ چکی ہے، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کے سامنے یہ بات پیش کر رہا ہوں تاکہ میری اور آپ کے گھر کی خواتین سیف ہو جائے. آپ یقین نہ کریں، آج جو تعلیم ہو رہی ہے، مرد اور خواتین کی تعلیم ایک ساتھ، دیکھیں اسلام آپ کو کبھی منع نہیں کرتا، آپ ہر تعلیم حاصل کیجئے آپ، لیکن حدود میں رہ کر پردے کا اہتمام کرتے ہوئے آپ تعلیم دیں، اپنے بچوں کو تعلیم دیں. آپ انگلش سکھائیں، آپ سائنس سکھائیں، ادب سکھائیں، تعلیمات جو بھی دینا دیجیے آپ پردے کے اہتمام کے ساتھ. لیکن جہاں پر مرد اور عورتیں ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں، ایسی تنظیمیں نکل چکی ہیں غیر قوموں کی، اللہ معاف فرمائے. آج ہو رہا ہے میرے بھائیوں، جہاں پر خواتین، میری اور آپ کی بچیاں جاتی ہیں نا، وہاں پر پڑھنے کے لیے جاتی ہیں نا، وہاں پر ہوتا کیا ہے؟ غیر قوموں کی تنظیمیں میری اور آپ کی بچیوں کی عزت کے اوپر ہاتھ ڈالنے کے لیے نوجوان کو تیار کر رہے ہیں، باضابطہ ان کو پیسے دیتے ہیں، ان کو اردو کی تعلیم دے رہے ہیں کہ مسلم بچیوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اشعار پیش کرتے ہیں، لب و لہجے کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ ایک لڑکی مسلم لڑکی کو اپنے پاس کیسے مائل کریں گے، یہ تعلیم دی جا رہی ہے. ہر کالج کے اندر، ہر یونیورسٹی کے اندر ایسی تنظیم کے لوگ ہیں جو مسلمان کی بچیوں کو خراب کرنے کے لیے آگے بڑھے ہوئے ہیں. کلاس میٹ گئے تو کلاس میٹ کے نام پر آپ غور کریں، نصاب تعلیم کے نام پر، ہوم ورک کے نام پر میری اور آپ کی بہن بیٹیوں کو کیا کرتے ہیں؟ نمبر حاصل کرتے ہیں. اگر مسلم بچیاں اگر دینے سے انکار کرتی ہے تو ان کے پاس غیر مسلم بچوں کی ایک ٹیم بھی ہے جو ان سے دوستی کرتی ہے، اس لڑکے کی بڑی خوبیاں بیان کرتی ہے، اس کے بارے میں سب معلوم کرتی ہے. یہ بچی غریب ہے، یہ بچی کے ماں باپ نہیں ہے، یہ بچی فلاں کے پاس پل رہی ہے، یہ بچی کے پاس پڑھنے کے لیے پیسے نہیں ہے، تو یہ غیر مسلم لڑکا آگے آتا ہے، اس سے دوستی کرتا ہے، اس کو ڈیٹنگ کرتا ہے،
معلوم پڑا کہ باپ بیمار ہے, یہ پیسوں کی ہیلپ کرتا ہے, بچی سمجھتی ہے کہ ماشاءاللہ اتنا بہترین انسان ہے, یہ غیر مسلم میری مدد کر رہا ہے. اور آج ہمارے نوجوان, آج ہمارے مسلمان کے جماعت اور جمعیت والے گھروں کے اندر سو رہے ہیں. آپ غور کریں میرے بھائیوں, یہ غیر مسلم آگے بڑھ رہے ہیں, اپنی اور آپ کی, میری اور آپ کی بہن بیٹے کی مدد کر رہے ہیں. لڑکی سوچتی ہے قسم خدا کی میری زندگی کے اندر اگر سب سے بہتر کوئی بچہ ہے تو یہ بچہ ہو سکتا ہے, کیونکہ اس نے کیا کیا ہے, میرے باپ کی جان بچائی ہے, اس نے پیسے دیا ہے. اس کے بعد چاٹنگ شروع ہو جاتی ہے, اس کے بعد معاملہ اور آگے بڑھتا ہے, ڈیٹنگ ہوتی ہے, الگ الگ ملاقات کرتے ہیں, شادی کے وعدے کیے جاتے ہیں. قسم خدا کی شادی سے پہلے میری اور آپ کی بہن بیٹے کا کئی مرتبہ ریپ کرتا ہے, لیکن یہ بات صرف چھپ کے ہوتی ہے, چھپ کے ملتے ہیں. اور لڑکی کو یہ بتایا جاتا ہے کہ میں تیرا شوہر بننے والا ہوں, شادی سے پہلے, شادی کے بعد جو کام کرنا ہے وہ شادی سے پہلے ہم کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد معلوم بات ہو جاتی ہے کہاں پر, یہاں پر ہمارے مسلم جماعت والے, مسلم گروپ والے, مسلم تنظیمیں والے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, معاملہ کورٹ کو پہنچتا ہے. اور یہی انسان, یہ غیر مسلم, یہی انسان اپنا پوسٹ کر کے کہتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر, دیکھو اپنی بچیوں کی عزت بچاؤ, یہ غیر مسلم بچہ آپ کی بچیوں سے شادی کرنے جا رہا ہے. تب سارے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, نہیں ہونے دیں گے ہم, ایسا نہیں ہونے دیں گے ہم, ہماری جماعت کا, ہمارا مسلمان ہمارے علاقے کے اندر ایسا ہم کرنے نہیں دیں گے. سارے لوگ آگے بڑھ کر اس کی شادی توڑوا دیتے ہیں, شادی توڑوا دیتے ہیں. کیا آپ خود بتائیے اس بچی سے کوئی شادی کرے گا جس کی پوری عزت برباد کر دی گئی؟ کیا کوئی اپنے بچے کو ایسی بہو لے کر آئے گا؟ اس کے واسطے دو آپشنس ہیں, یا تو مر جائے یا تو پھر زناکاری کا اڈا کھول لے. یہ ہو رہا ہے میرے بھائیوں, یہ ہو رہا ہے. یہ بات پہلے سیٹوں کے اندر ہوا کرتی تھی اور آج یہ باتیں آج دیہات تک پہنچ چکی ہے, دیہات تک. کئی ایسے آپ کو واقعات ملیں گے, آپ کو یہ ہو رہا ہے. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ فحش جیسے عام ہو رہی ہے. آئیے اللہ کہتا ہے, اللہ نے تعلیم دی ہے. تعلیم کیسے دی ہے؟ کیا آپ نے کبھی اپنے بچوں کو تعلیم دیا ہے؟ سورہ نور کی آیت کریمہ اٹھائیے آپ. اللہ نے مجھے اور آپ کو تعلیم دینے کا حکم دیا ہے. اللہ ہم تمام کو ہمارے بچوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری بچی کہاں جا رہی ہے, ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں, ہم کو سوچنا ہوگا میرے بھائیوں. ایسا نہیں چلے گا. لوگ کہتے ہیں نا, گاڑی کیوں دلائے اپنی بچی کو, فون کیوں دلائے اپنی بچی کو, میرے بچی پہ بھروسہ ہے ہمیں. لوگ کہتے ہیں نا بچی پہ بھروسہ ہے, کہاں جا رہی ہے آپ کی بچی, بولنے کی ضرورت نہیں, ہمارے بچی پہ بھروسہ ہے. ایسے لوگوں کی بچیں باہر نکل جاتی ہیں اپنے ہاتھوں سے. میرے بھائیوں, بھروسہ اللہ کی ذات پہ کریں آپ, لیکن احتیاط مکمل طریقے سے کریں, تب جا کے کچھ نہ کچھ آپ کو ملے گا. اللہ ہم تمام کو بچوں کی خدمت کرنے اور انہیں صحیح تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائے. آپ غور کریں, اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے, قل للمؤمنین, پہلا حکم, یغضضن من ابصارہن وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. قرآن کے الفاظ ہے. اللہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ حکم دیجئے مومنہ عورتوں. کس کو حکم دیجئے؟ کافروں کو نہیں, مومن عورتوں کو. اور جس گھر کے اندر یہ تعلیم ہوتی ہے, جس کی بچیاں پردہ کرتی ہے, قسم خدا کی وہ مومنات عورتیں ہوا کرتی ہے. آپ غور کریں, قل للمؤمنین, یہاں خاص کیا گیا ہے مومن عورتیں. آپ سب کو, آپ سب کے لیے بس کی بات نہیں ہے حکم دینا. اللہ نے کہا کہ مومن گھرانے والے مومن عورتوں کیا کرے, حکم دے دے. کیا حکم دے دے؟ یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. پہلا حکم, جب بھی باہر نکلے اور جہاں پر بھی جائے اپنی نگاہوں کیا کرے, نیچے رکھے. اللہ حکم دیتا ہے. اللہ نے کہا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, اور اپنی عزت کی حفاظت کرے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. یہ بہت بڑا کلمہ ہے. اللہ نے کہا کہ زینت کی چیزوں کو بھی ظاہر نہ کرے. کس کو ظاہر نہ کرے؟ زینت کی چیزوں کو بھی ظاہر نہ کرے. یہ چہرہ کھولنا دور کی بات ہے, یہ پیر, یہ ہاتھ, یہ باہر نکالنا, یہ برقع اتار کے پہنا, یہ دور کی بات ہے. اللہ کہتا ہے
زینت کی چیزیں خوبصورت دکھنے کے لیے جو لباس پہنتی ہیں عورتیں, اللہ کہتا ہے اس کو چھپانا بھی تمہارے اوپر فرض ہے. زینت کی چیزیں, کان کی بالیاں, یہ گلے میں پہننے والے یہ سب چیزیں, لچھے, یہ ہاتھوں کی چوڑیاں, یہ پیروں کے پائل, جب عورت گھر سے باہر نکلے گی اللہ کہتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, یہ گھر سے باہر جانے سے پہلے نکال کے رکھ دے. قسم خدا کی جو عورت باہر نکلتی ہے اگر اس چیز کا اہتمام نہیں کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے وہ عذاب کا شکار ہونے والی ہے. غور کریں میرے بھائیوں, زینت کی چیزوں کو بھی ظاہر نہ کریں. اور برقع کیوں پہنتے ہیں؟ برقع کیوں پہنتے ہیں آپ خود بتائیے. آپ برقع اس لیے پہنتے ہیں کہ عورت جو اندر کپڑے پہنی ہے وہ محفوظ رہے نا. یہ حکم ہے, برقع پہننے کا حکم ہے, آگے آئے گا ابھی. اللہ کہتا ہے زینت کی چیزوں کو ظاہر نہ کرے, لیکن آج ماشاءاللہ ایسا برقع نکل چکا ہے کہ لوگ دیکھ کے کہیں گے کہ برقع نہ پہنتی تو بہتر ہوتا. اوپر الگ فٹنگ, نیچے الگ فٹنگ, اور اوپر نیچے الگ فٹنگ, ایسے برقعے ہو گئے ہیں میرے بھائیوں. برقع کیوں پہنتے گئے؟ زینت کی چیزوں کو ڈھانکنے کے لیے برقع پہنتے گئے. لیکن یہ برقع ایسا بن چکا ہے کہ اللہ معاف فرمائے, اللہ ہم تمام کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سوچیں آپ, میری اور بچیاں کیا برقع پہن رہی ہیں, کہیں ٹائٹ برقع تو نہیں ہے. آپ غور کریں, آپ اللہ کے عذاب کے شکار ہوں گے آپ. دوسرا حکم اللہ بیان فرماتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. دوسرا حکم اللہ کہتے ہیں جب یہ بچیاں گھر کے اندر ہوگی نا, گھر کے اندر آپ کا جوان بیٹا بھی گئے, جوان بھائی بھی گئے, اللہ کہتا ہے گھر کے اندر عورت رہے گی, اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ اپنے سینے کو ڈھانپ کر رکھے. کیا کرے؟ سینے کو ڈھانپ کر رکھے. جوان بھائی کے پاس جائے گی بھی تو سینے کے ڈھانپ کے رکھے, اپنے سر کو ڈھانپ کے رکھے. باپ کے پاس آ رہی ہے پانی دینے کے لیے, باپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہے, معلوم پڑا بڑا بھائی, چھوٹا بھائی جو بالغ ہو چکا ہے, باپ آ رہا ہے گھر کے اندر, سب سے پہلے عورتوں کو چاہیے کہ اپنے سینے کو ڈھانک لے, سینے کو ڈھانک لے. یہ کس کا حکم ہے؟ یہ بڑے بھائی اور باپ کا حکم ہے. بعض لوگ کہتے ہیں خالہ کا بیٹا ہے, ماموں کا بیٹا ہے, چاچا کا بیٹا ہے, دیور ہے, فلاں ہے, جیٹھ ہے, اس سے پردہ کیا؟ یہ سب غلط ہے میرے بھائیوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب آپ کا خود سگا بھائی آئے گا نا, اپنے چھاتی کو ڈھانپ لیا کرو, کیونکہ اس کی بھی نگاہ ہوتی ہے, وہ بھی جوان ہوتا ہے. باپ کی بھی نگاہ نہیں ہے, بھائی کی نگاہ نہیں ہوتی ہے, لیکن آپ کا جو سطر ہے اس کو محفوظ رکھنا چاہیے. تیسرا حکم اللہ بیان فرماتے ہیں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. اللہ کہتا ہے, اللہ نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی, جب گھر سے عورتیں نکلو تو کیا کرے؟ اپنے پیروں کو پٹک پٹک کے نہ نکلے. جو پہنی ہے نا, وہ جو پائل پہنی بھی ہے, جو اپنے ہاتھ میں چوڑیاں پہنی بھی ہے, جو ایئرنگ پہنی بھی ہے, پٹک پٹک کے نہ چلے. اگر پہنی ہے یا نہ پہنی ہے, کسی کو اس بات کا احساس بھی نہ ہو کہ عورت یہاں سے گزر رہی ہے, سب نکال کے آرام سے ہلکے قدموں سے نکل جائیں. اللہ نے کئی مقام پہ کہا, اور ایک مقام پہ کہا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. اللہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی, آپ اپنی بچیوں کو, اپنی عورتوں کو اور مومنہ عورتوں کو حکم دیجئے جب بھی وہ گھر سے باہر نکلے تو کیسے نکلے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن. اللہ نے کہا کہ سر سے لے کر پیر تک اپنے آپ کو ڈھانک کے رکھے. صحابیات کے برقعے کیسے تھے معلوم آپ کو؟ اتنا بڑا چادر ہوا کرتی تھی, چادر یہاں سے لے کر نیچے تک, پیروں تک چادر ہوا کرتی تھی, اور صرف ایک آنکھیں کھول کے دیکھنے کی جگہ, یہ آنکھیں بھی بند, اتنا سوراخ کر لیتے صحابیات, ایسے پکڑ لیتے اور نکلا کرتے تھے. نہ پیروں میں کچھ ہے, نہ ہاتھوں میں کچھ ہے, باہر نکلنے والی یہ خواتین ہوا کرتی ہے. اگر آپ ایسا حکم دیتے ہیں اپنی بچیوں کو تو آپ ٹھیک ہے, ورنہ پھر آپ کی بچیاں تو جائیں گی جہنم میں, لیکن آپ بھی جائیں گے جہنم میں. اسی لیے آپ سے گزارش کر رہا ہوں, آپ کی اور میری بچیاں اور میرے بچے کہاں جا رہے ہیں, کیا کام کر رہے ہیں, کس سے بات کر رہے ہیں, کس سے چیٹنگ کر رہے ہیں, کیا استعمال کر رہے ہیں, یہ دیکھنا ضروری ہے. اس لیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آخرت سنور جائے, اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے.